اللہ رب العالمین کا کرنا شکر ہے پروردگار موقع کا فرمایا تمہارا کا رب العالمین کے اندر نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب العالمین سارا سبنا کا نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد اندر حاضر ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. پروردگار سارا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. پروردگار سارا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. سبنا دین نمازاں روزے تراویحاں عبادات ذکر اذکار تلاوت کلام مجید سب کچھ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ قبول فرمائے. حضرات ابراہیم کا بات یہ کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے دامن کے اندر بہت سارے عظیم واقعات سمیٹے ہوئے. آج وہ عظیم دیڑے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ کائنات مکہ کو فتح کرنے واسطے روانہ ہوئے لشکر عظیم لے کے. آج وہ عظیم دیڑ بھی ہے کہ جس نے حضرت ام المومنین مادر طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کا یوم وصال بھی ہے اور اسی مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت سیدہ عائشہ پاک کا یوم وصال بھی ہے اور ادھر بدر بھی ہے. اسی بدر بیان کرنا ہے کہ انشاءاللہ عزیز امہات المومنین کے متعلق ایک موضوع جڑا ہے عید الفطر تو بعد اسے اپنا جمعے تے ادھر سیٹ کر کے انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا. کہ آج کا جڑا جمعہ المبارک کے اشتہارات کے ذریعے آپ حباب موضوع کو آگاہ ہو گے. آج فتح مکہ کے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے. حضرات ابراہیم کا وہ مکہ کے جس بڑے حضور سرور کائنات نے مکہ چھوڑ کے مدینہ میں ہجرت کی تھی کہ سرکار نے فرمایا میرا خدا جانتا ہے کہ تیرے نال بن کے پیاری اور کوئی جگہ نہیں اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی کہ میں کبھی نہیں مکہ تینوں چھوڑ کے نہ جاتا. آج 8 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک عظیم الشان لشکر ضراب لے کے اس مکہ کو فتح کر لے روانہ ہو. سب تو پہلے دیکھنا ہے کہ مکے کا سبب کی بنیا فتح مکہ کا. رات 361 6 ہجری کے اندر ایک کفار مکہ دے نال ایک معاملہ طے پایا اور وہ صلح حدیبیہ آکھا جاتا ہے. صلح حدیبیہ کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ آنے والے 10 سال تک کسی بھی قسم کی کوئی جنگ نہیں کی جائے. پھر کی سبب بنیا کہ صرف 2 سال بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ کائنات ایک لشکر جرار لے کے مکہ پر روانہ ہو گئے. اس کی وجہ اسی کی طرح حقیقت کے کفار مکہ سن کفار قریش سن وہ اپنا صلح حدیبیہ والا معاہدہ توڑ چکے سن. وہ معاہدہ اس واسطے توڑ چکے سن کہ اس معاہدے کے اندر یہ بات بھی طے سی کہ کوئی بھی قبیلہ اپنی مرضی کے نال جہدے نال چاہے معاہدہ کر سکتا ہے. ہن قبیلہ ایک بنی بکر سی ایک قبیلہ بنی خزاعہ سی قبیلہ بنی بکر والیاں نے انہاں نے معاہدہ کیتا سی کفار دے نال. یہ کفار دے حلیف سن کہ قبیلہ بنی خزاعہ والے ایک حضور سرور کائنات کے حلیف سن تے ادھر کفار نے اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر نال رل کے اچانک بڑا ظالمانہ حملہ کیتا قبیلہ بنی خزاعہ دے اوپر اور قبیلہ بنی خزاعہ دے اوپر حملہ ڈائریکٹ حضور سرور کائنات دا ہی حملہ سی کیونکہ وہ قبیلہ بہت حلیف قبیلہ سی تے اس مطابق انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ لیا. تے حضور سرور کائنات جس ویلے قبیلہ بنی خزاعہ دے اوپر کفار نے حملہ کیتا نا بڑا ظالمانہ حملہ کیتا تے ادھر قبیلے والے نے مشکل دے اندر پریشانی دے اندر بے بسی دے عالم دے اندر بے کسی دے عالم دے اندر مجبوری دے عالم دے اندر انہوں نے مدینے وال منہ کر کے سرور کائنات کو پکاریا اور رسول اللہ دی مدد منگی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ غلام آقا نے پکارو اور آقا مدد واسطے حاضر نہ ہون بلکہ یہ ہو نہیں سکتا فریاد امتی جو کرے آل ذات میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہوگا. قبیلہ بنی جناب والا بنی کعب والے کے قبیلہ بنی بکر کا افراد کے بنی خدا پہ حملہ کر چھڑیا. ادھر قبیلے والے بے کسی عالم کے اندر بے کسی عالم کے اندر مجبوری کے عالم کے اندر پریشانی کے عالم کے اندر مدینے والے کو کر کے سرور کائنات کو مدد واسطے پکارے اس نے مدد واسطے پکارے. ادھر مدینہ شریف کے اندر ام المومنین حضرت سیدہ حضرت سیدہ میں رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات اس وقت میرے حجرہ پاک کے اندر موجود ہے کہ تہجد میرا سرور کائنات وضو کرنے واسطے اٹھے نے کہ دیکھا کہ یہ اچانک نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک 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 میں تہاڈی مدد واسطے حاضر ہاں میں تہاڈی
لبیک لبیک کنو آنے نصرتا نصرتا اسلاما کنو نونے حضور سرور کائنات نے فرمایا نمونا سانے علیم قبیلہ بنی خدا آنے مشرقین مکہ حملہ کر چھڑے کافروں نے بڑا ظالمانہ حملہ کر چھڑے وہ مقبول عالم کے اندر وہ کثیر عالم کے اندر سارا مقام میرے پہ ساری مدد مانگنے میں فرمایا میں مدینہ شریف اندر بیٹھ کے انہوں نے کمار بھی سننا وہاں پہ انہوں نے مدد کا وعدہ بھی کرنا وہاں پہ نارے تسلی بھی دینا وہاں پہ مدینہ شریف اندر بیٹھ کے انہوں نے مدد کا وعدہ کرنے میں اور میرے مسلمان توجہ فرما اور قبیلے آئے اندر قیدت بھی قربان چاہیے اس میں مصیبت بنیے پریشانی بنیے کہ مدینے والے کو کر کے پکار کے اندر نے ترقی کے نظر ہمیں کرے گزارا یا رسول اللہ کوئی زمان اپنے بلوگارا جگران میرے کے ذرا گھوم پا جانی چاہیے ترقی کے نظر ہمیں کرے گزارا میرے کے اندر سارے خداوہ جگران مل گیا خدرا کرم کی نظر ہمیں پر گزارا یا رسول اللہ قبیلے عالمیاں نے اڑ گئی یا رسول اللہ سناتے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ اور میرے سجنا کا دلان مل کے پڑے میں اڑا در کرنا میں جنا سہارا مدینے کا تاجدار میں جنا سہارا کوئی دنیا دار کوئی بڑے گا کوئی ایم پی کوئی ایم این اے یہ جناب کوئی دنیا دار کا گیردار اتنا میں گل نہیں کرنا وہاں پہ جنا سہارا مدینے کا تاجدار میرا مل گیا خدرا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا اور میرے مسلمان توجہ فرما میں کرنا مانگیا ادھر حضرت عمر کو میرے سیدہ میں مولا فرمود نے ہن میں اس انتظار وچ جا ایک نو قبیلہ بنی خدا والے پیغام لے کے ہوتے نے کو جس ویلے تیرے دل اوپر نے تیسرا دن آیا قبیلہ بنی خدا والے روتے ہوئے سرور کائنات دی بارگاہ جا میں نے ان کر دے یا رسول اللہ ساڈے تے کافراں بڑا ظلم کیتا ہے حرم پاک کا تے دوسرا بھی خیال نہیں رکھیا انہاں حرم شریف کے اندر سانو جانور ذبح کیتا ہے ساڈے تے ظلم کیتا ہے سرور کائنات نے فرمایا اے قبیلے والے پریشان نہ ہو بے فکر ہو جاؤ اب محمد تہاڈی مدد کا اعلان کردا ہے پیا سرکاری مدد سرکار کا سرور کائنات کی مدد کا اعلان کر دے ہن بڑا اور اس زمانے کا کوئی فکر رہ سکتا ہے بڑا فکر کینے رہ سکتا ہے اس بڑے بھی عقیدہ ہے اس غلاماں دا اسے کوئی پریشانی بننی مصیبت بننی سی ٹائم اٹھا آ جاتا سی کہ مدینے والے کو کر لیندے سن میرے رسول تے آ ہو جاندے سن یا جس نے سانو پریشانی بننی ہے کوئی مصیبت بننی ہے کوئی میرا اوکھا آ جاندا ہے وہ تک دسی آ جاندی ہے اسی بھی مدینے والے وہ گھر پہ خدا لیندے ہیں وہ کہہ لیندے ہیں مجھے دشمن ہو نہ چھیڑو یہ میرا ہے جہاں میں کوئی مجھے دشمن ہو نہ چھیڑو یہ میرا ہے جہاں میں کوئی اور میں بھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میں بھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اور میرے مسلمان توجہ فرما کر کرنا پہ سرور کائنات نے مدد کا وعدہ کر لیا میں بے فکر ہو جا کہ ڈائریکٹ جنگ نہیں کی ڈائریکٹ تلوار نہیں اٹھائی ڈائریکٹ حملہ نہیں کیتا کافراں پہ ہائے ہائے قربان جائیے سب تو بڑے مسلم امت اور پیغمبر امن و واشتی حضور سرور کائنات نے قاسم چلیا مکہ پاک میں تین شرطاں نے جنہ چوں ایک مننی پینی ہے جہاں تے جڑے قبیلہ بنی خدا دے بندے تیری مارے نے انہاں دا خون بہا ادا کر پہلی شرط اگر اے نہیں تے دوسری یہ کہ قبیلہ بنی بکر کی حمایت تو رہتا ہوگا
اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر جڑا 2 سال پہلے حدیبیہ وچ معاہدہ ہویا سی نا وہ منسوخی کا اعلان کر دیو تے کافراں نے آکھیا کہ پہلیاں 2 شرطاں تے منظور نہیں آن بندہ جس تک تیسری شرط دی گل کرتے ہو تے وہ جڑا معاہدہ ہویا سی نا صلح حدیبیہ دا 2 سال پہلے وہ دی اسی منسوخی کا اعلان کرتے ہیں تے ادھروں حضور دا قاصد پیغام لے کے واپس آ گیا تے پیچھے کافراں نے جس ویلے سوچیا نا انہاں خیال کیتا جی یہ اسی فیصلے بڑا غلط کر بیٹھے نا انہاں نوں پریشانی لگ گئی انہاں سوچیا حضور کسے ویلے بھی ساڈے تے حملہ کر سکدے نے یہ معاہدہ منسوخ ہو چکا ہے اس ویلے پریشانی ہوئی تے کافر کٹھے ہو کے نا تے ابو سفیان دے کول آ گئے تے ابو سفیان کو آکھن لگے ہن گل یہ ہے کہ تو مدینہ شریف جا تے مدینہ شریف جا کے نا تے سرور کائنات دے نال حدیبیہ والا معاہدہ اثر نو بحال کر نہیں تے کسے ویلے بھی سرور کائنات نے ساڈے تے حملہ کر دینا ہے تے جے مصطفی حملہ کر چھڈیا تے پھر کافراں دا رہنا کھ نہیں وعدہ منصوبے تے ابو سفیان بولیا معاہدے دی بحالی واسطے سیدھا مدینہ شریف آیا اس نے مدینہ شریف آیا سب سے پہلے خیال آیا کہ میں اپنی بیٹی دے گھر جاواں کون بیٹی وہ بیٹی حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان دی بیٹی سی سرور کائنات دی زوجہ مطہرہ ابو سفیان سیدھا اپنی بیٹی دے گھر آیا حضرت ام حبیبہ نے جس نے دروازہ کھولیا اور بڑا مسلمان توجہ فرما آج اگر باپ بیٹی دے گھر اندر جاوے تے بیٹیاں نوں باپ بن کے چاہ کر جاندے نے تے خوشی محسوس ہوندی ہے فرحت محسوس ہوندی ہے لیکن حضرت ام حبیبہ نے اس ویلے اپنے باپ بن گیا تے پھر خوشی محسوس نہ ہوئی پھر گھر نہیں چڑھیا کوئی فرحت محسوس نہ ہوئی بلکہ جس ویلے ابو سفیان بستر پہ بیٹھن لگا ام المومنین نے حجرہ پاک کے اندر حضرت سیدہ ام حبیبہ نے ابو سفیان نے بستر پہ بیٹھن کو منع کیتا ہے جس نے بستر پہ بیٹھن کو منع کیتا ابو سفیان سوچنے لگ پیا جس نے باپ اپنی بیٹی کے گھر آ گئے جتیاں نوں چاہ چڑھ جاندے نے انہاں دی خواہش ہوندی ہے کہ اپنے باپ کے واسطے ادھر نویں تو نواں بستر پیش کیتا جائے ہو سکتا ہے میری بیٹی کوئی نواں بستر بچھاؤن دی خواہش رکھدی ہوے لیکن حضرت ام حبیبہ آکھن لگیاں اپنے حضرت جناب والا ام حبیبہ جواب دیتا آکھن لگیاں ابا جی تسی بے شک میرے باپ لیکن تسی مشرک ہو تسی پلید ہو کہ رسول اللہ دا بستر ہے رسول اللہ دا بستر پا گئے ایک پلید بندہ میرے مصطفیٰ دے بستر پہ بیٹھ جائے کبھی بھی ام حبیبہ نوں دوبارہ نہیں ہو سکتا تسی پلید ہو ایک بستر رسول اللہ دا ایک بستر پاک ہے تے میں کبھی بھی دوبارہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ دے پاک بستر تے ایک پلید مشرک بیٹھ جائے قربان چاہیے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی یہ فیصلہ سنا کے کہ کائنات میں پیغام دے چھڑیا ہے کہ ساری محبت بھی اللہ کے رسول واسطے میں تے دشمنی تے عداوت بھی اللہ کے رسول واسطے میں تے خود رسول سرور کائنات کا بھی حکم یہ ہوئی ہے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک اپنے والد نہ ہو جائے گا اپنی اولاد نہ ہو جائے گا کہ کائنات کی ہر چیز نہ ہو جائے گا سرور کائنات کا محبت نہیں کر لیتا جی یہ نمونہ دیکھنا ہوگے جی مثال دیکھنی ہوگی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نوں دیکھ سکتے ہیں جنہیں اپنے جناب باپ کے سامنے بستر اٹھا لیا باپ کے سامنے بستر اٹھا کے اعلان کر چھڈیا کہ محمد
یاری یہ پرانے تعلقات نے میری قبیلے کا سردار میرے کو آیا وا جب فریاد لے کے آیا سوال لے کے آیا وا میری اس خواہش نے پورا کیا جائے ابو بکر صدیق فرمایا کی سوال ہے آپ نے لگا جی حدیبیہ والا معاہدہ دوبارہ میں بحال کرنا چاہنا وا حضرت سیدنا صدیق نے جواب دیتا فرمایا تعلقات اپنی جگہ تے رشتہ داریاں اپنی جگہ تے لیکن جڑا فیصلہ رسول اللہ نے کر چھڈیا ہے اس فیصلے دے جناب والا کسی صورت کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی اس کے معاملے اندر کوئی سفارش نہیں ہو سکتی پھر حضرت فاروق اعظم کو ہو گیا یہ جواب ملا پھر ابو سفیان حضرت عثمان پاک نے بولا یا ان کو بھی جواب ہو گیا اس میں ہر بندے مایوس ہو جائے پھر حضرت علی المرتضی مولا مشکل کشا کی بارگاہ اندر آیا ہم کیا کرنے لگا جناب کو مہربانی فرماؤ حضور کی بارگاہ اندر سفارش کر دے وہ بھی جواب مل جائے حضرت علی المرتضی دعا کرنے لگا کوئی مشورہ ہی دے دو مشورہ ہی دے دو مولا علی فرمایا ایسا کر مدینہ مسجد نبی شریف چل جا جب مسجد نبی شریف جا کے نا آپ ہی اس معاہدے کی بحالی کا اعلان کرتا ہے چیز نہ بچاتا ہوگا میں خیال خدا کوئی نہیں بات تیروں تسلی ہو جائے گا اب اس کے یہاں آیا مسجد نبی آپ نے اعلان کر سکتا اعلان کر کے واپس گیا مکے مکے والے پوچھا کافرہ کی بڑھیا جی بڑھیا تے کچھ نہیں آپ ہی اعلان کر آیا کوئی رسپانس آیا کوئی جواب آیا اعلان دینے جی جواب تو کوئی نہیں آیا مکی والے سر پڑھ کے میں بھی انتقام بکروں بھی خوراک خراب ہے ان تے نہ سانو پتہ ہے سرکار راضی نہیں نہ پتہ سرکار ناراض ہے ان تے بھی نہیں پتہ کدوں کس ویلے حضور حملہ کر دیں یہ تو حضور سرور کائنات نے اپنے صحابہ جنگ کی تیاری کا حکم ارشاد فرما دیتا اور یہ نہیں دسیا کہ جنگ کرنی کدے نال یہ بھی نہیں دسیا کہ جنگ میں روانہ کدوں ہونا ہے اور مدینہ کے اطراف فرمان کے اندر حضور نے پہرا ڈال لیا تاکہ کوئی جسوس مدینہ شریف اندر نہ آئے اور نہ کوئی جناب والا مدینہ کا جسوس کوئی خبر کافراں کو پہنچا سکے ایک جنگی حکمت عملی ہوتی سی نا بھی تاکہ کسی بھی قسم کی جنگ کی تیاری کی اطلاع کافراں نہ پہنچے ہے جی انہاں دی بے خبری دے حالت دے اندر اچانک انہاں تے حملہ کیتا جائے اور بے خبری دے حالت دے اندر جس ویلے حملہ ہوئے گا تو وہ اثرات زیادہ ہوں گے ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری دا حکم ارشاد فرما چھڈیا صحابہ کرام جنگ کی تیاری کرتے نے پئے جنگ کی تیاری کرتے نے بے شک سبے کا رات ایک سیاسی سن تے سیاسی سن بدری چولا کا نام سی حضرت حاتم بن ابی بلتع انہوں نے نا ایک خط لکھ کے نا کفار دے نام خط لکھا جدا مضمون ہی بندا سی کہ کافرو تیار ہو جاؤ سرور کائنات مدینہ دے اندر تواڈے نال جنگ دی تیاری کرتے نے اس مضمون دا خط لکھ کے تے ایک عورت دے ذریعے مکہ پاک کا روانہ کر چھڈیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے غیب دان نبی سی انہاں نوں اپنے علم نبوت دے نال پتہ چل گیا کہ کوئی خاص مکہ پاک کر جاندا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نوں بلایا حضرت زبیر نے بلایا حضرت مقداد نے بلایا فرمایا جاؤ فلانے مقام تے چل جاؤ مقام روضہ خاک نامی مقام ہے اوتھے پہنچو ایک عورت جاتی ہوئی ملے گی اس عورت کے کول ایک خط ہوئے گا وہ خط لے کے فوری طور پہ واپس تے قربان جاوا مولا علی نے سوال نہیں کیتا یہ نہیں آخیا یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ لگا کہ عورت جانی ہے بھائی تانوں کیویں پتہ لگا کہ عورت کو خط ہے تانوں کیویں پتہ لگا کہ عورت فلانے مقام تے اوتے ملے گی نہ نہ بلکہ علی دا عقیدہ یہ ہوئی سی کہ نبی خدا ہی ہوئے خدا بیٹھا فرشاں تے ہوئے والے خبراں عرشاں دیاں دیندا پیا نبی کی شان ہے کہ سر شکر ہے غریب ادھر اور دل فرش پر ہے تیری نظر اور ملک کو ملک میں کوئی شے نہیں وہ تجھے پہ آیا نہیں ملک میں کوئی شے نہیں وہ تجھے پہ آیا نہیں آؤ کرا میرے مسلمان بنے تو فرمانا سرکار نے فرماتی تعمیل کر دیا ہوا آپ نے ترنا ساتھ میں نال لیا مقام روضہ خاک پہ پہنچے نے جو کیا کیے گئے پرانی ہے بھائی مولا علی فوری رستہ روک گئے رستہ روک کے فرمایا اے خاتون ٹھہر جا یہ ذرا سچی سچی دس خط کتھے خط کتھے ہی تے عورت نے چوں چلانا لگا ملیا پریشان ہو گیا کہ لگی کہڑے خط دیاں گلاں کر دے پے میرے کول خط کوئی نہیں مولا علی فرمایا خبردار تو تے جھوٹی ہو سکتی ہے
خط حضور دے اپنے صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتہ لکھیا ہوا ہے. حضور نے فوری طور پہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو طلب کیتا. حضور نے فرمایا خط تو لکھیا ہے کی معاملہ ہے؟ حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بارے کوئی بھی فیصلہ لینے واسطے میری ایک گزارش سن لو. گل صرف یہ ہے کہ مکہ پاک کے اندر میرا بیوی بچے نے اہل و عیال میرا خاندان ہے فیملی ہے تے اوتھے اور میرا قبیلہ خاندان کوئی نہیں اور انہاں دا کوئی سرپرست نہیں تے میں صرف اس واسطے کہیا سی کہ کل جس ویلے جنگ ہوے تے میرا ایک کافرہ تے احسان رہ جائے اور اس کی وجہ تو میرے خاندان میری فیملی میرے بیوی بچے کو کچھ نہ کہن. اس تو علاوہ میرا اور مقصد کوئی نہ میں بے ایمان ہویا نہ میں اسلام تو پھریا نہ میں منافق. اس وقت ایک اپنا عذر حضرت حاتم بن ابی بلتہ حضور کے سامنے پیش کیا تو حضور نے آپ کا ایک عذر قبول فرمایا. لیکن حضرت فاروق اعظم نے تلوار کھینچ لی اور حضرت پاک فاروق اعظم نے یا رسول اللہ میرے اجازت عطا فرماؤ میں اس منافق کا سر اڑا دیا. حضرت حضور سرور کائنات نے فرمایا اے عمر فاروق خبردار یہ میرے بدری صحابی نے. اور کیا تمہیں پتہ نہیں کہ بدری صحابیاں کے متعلق تے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہن جیڑا بھی کوئی گناہ کر لین تے انہاں نوں مواخذہ نہیں. انہاں دی تے شان ہے کہ انہاں نوں مواخذہ آئے آئے باہر حضور سرور کائنات نے معاف فرما چھڑیا. اور ذرا میرے مسلمان توجہ فرما پھر میرا ہوا ہے کہ 10 رمضان مبارک حضور سرور کائنات 10,000 دے قدیم الشان لشکر جرار کے نال مکہ فتح کرنے واسطے روانہ ہوئے نے. اور جناب ہر قسم دے جنگی سامان ہر دلال اپنے پوری فوج کو پورے لشکر کو راستہ کر کے اور پورے پیغمبری جاہر جلال کے نال مکہ کو فتح کرنے واسطے رسول سرور کائنات روانہ ہوئے نے. رسول مقام جوفہ تے پہنچے نے. حضور سرور کائنات دے چچا جان حضرت جناب عباس بیمایا اپنے اہل و عیال بیمایا اپنے فیملی حضور سرور کائنات کے نال ملاقات ہو گئی ہے. آپ کے عظیم اس نورانی قافلے کے اندر شامل ہوئے نے. پھر حضور سرور کائنات کا نورانی قافلہ چلتا چلتا جس میں مکہ پاک کو ایک منزل میں فاصلے دے کے مقام مروہ زہران پہ پہنچا. مروہ زہران کا ایک بڑا وسیع و عریض میدان سی. اس میدان پہ جا کر سرور کائنات نے ڈیرے ڈالے. حضور نے پڑاؤ ڈالا جس میں سرور کائنات پڑاؤ ڈالا. نبی پاک علیہ السلام نے سب غلاموں کو حکم ارشاد فرمایا سب سے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا ہر مجاہد اپنا علیحدہ علیحدہ خیمہ لا لے. ہر مجاہد اپنا علیحدہ علیحدہ جناب چنڈا جلا لے. ہر مجاہد علیحدہ آگ جلا لے. سب صحابہ حکم کی تعمیل کر دیا ہونا علیحدہ علیحدہ چنڈے جلا لے. امبر میں زہران کا پورا میدان ہر طرف آگ کی آگ کا منظر پیش کرتا ہے گیا. ادھر مکہ پاک نے کو تین کافر ابو سفیان بن حرب بدیل بن برقہ اور حکیم بن حزام یہ تین حالاتوں واقعات کا جائزہ لینے واسطے نا مکہ تو نکلے. جس ویلے مقام مروہ زہران کے قریب آئے تو دیکھا کہ ہر بنے آگ کی آگ چلتی ہے. یہ منظر دیکھ کے ابو سفیان بڑا خوف زدہ ہویا تو پوچھنے لگا کہ یہ کیڑا قبیلہ ہو سکتا ہے بھلا جی. تو بدیل بن برقہ نے آخیا مینوں تے ایک قبیلہ بنی عمر جانتا ہے. ابو سفیان آخیا اینی تعداد اندر قبیلہ بنی عمر نہیں ہو سکتا مینوں تے کوئی ہو نہیں درویش کرتے. اسی دوران حضرت عباس کی ملاقات ہو گئی انہاں کافراں دے نال. حضرت عباس نے آخیا اے ابو سفیان اج اگر بھلی چاہنا ہے زندگی چاہنا ہے نجات چاہنا ہے آج اگر چاہنا ہے کہ تیری بچت ہو جائے تو طریقہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ دامن رسول اللہ کا واسطہ ہو. حضور کے دامن میں واسطہ ہو جا. اسلام کی حقیقت کو تسلیم کر اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اور اپنے سینے کو اسلام کی روشنی کے نال منور کر لے تیری نجات ہو جائے. ادھر حضرت عباس انہاں تیناں کافراں نوں اپنی امان دے اندر لے گئے. حضور سرور کائنات کی بارگاہ اندر پیش ہوئے تھے. اس میں حضرت فاروق اعظم نے ابو سفیان کو دیکھا. آپ نے تلوار نکالی عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں اجازت عطا فرما دے. اسلام کا سب سے بڑا دشمن میرے سامنے نے اگر حکم ہوگا تو میں ہنے کر کر اڑا کے رکھ دیا. جبکہ حضرت عباس آخیا یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو امان دے چکیا ہوں. اور مسلمان کون ابو سفیان؟ ابو سفیان دی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں سی. یہ وہ ابو سفیان ہے جس نے حضور سرور کائنات میں بڑیاں مصیبتاں پہنچائیاں بڑیاں اذیتاں پہنچائیاں بڑیاں الزامات پہنچائیاں بڑیاں تکالیف پہنچائیاں. یہ وہ ابو سفیان ہے جس نے کفار کے نال رل کے
دے سارے جرائم پکار پکار کے آنے سر پہ کہ بے شک ابو سفیان اس لائے کے کہ تو قتل کر دیتا ہے ابو سفیان اس سے قابل ہے یہ جناب تحت دیتا دیتا ہے لیکن یہ تو رحمت للعالمین کی رحمت ابو سفیان دے کرنا کے اندر پکار پکار کے آنے سی بھی کہ ابو سفیان اگر یہ تیرے جرم بڑے نے تو گناہ بڑے کی نے تیرے جناب والا اسلام دشمنی کی تھی بڑی سرکار روزیدہ پکائیاں نے لیکن یہ کوئی دنگا دے سلطان کا دربار نہیں بلکہ رحمت للعالمین کا دربار ہے آج بھی اگر شد کے دل میرا سچی توبہ کر کے سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نبی پاک علیہ السلام آپ کے رحمت للعالمین کا اظہار فرمانے والا کہ معاف فرما دے قربان جائیے یار ایڈا بڑا اسلام کا دشمن ابو سفیان ہے کہ بارگاہ میں سبا حاضر ہوا کلمہ پڑھ کے اس سے بڑے اسلام قبول کر سرور کائنات نے اس سے ابو سفیان کو اپنے سینے میں اتنا بڑا اسلام دشمن ہو اللہ اکبر قربان جائیے رضی اللہ عنہ بڑی سونی گل کی ہے آپ لوگوں نے جو رہا کم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف جو رہا کم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے آج ابو سفیان اسلام نے لشکر جرار اور اسلام دی شان و شوکت اور اسلامی لشکرہ نے جاہو جلال کا مظاہرہ بنا کھا حضرت عباس ابو سفیان لے کے ایک بلند مقام پہ کھڑے ہو گئے آستہ رسائی کے کر کے اسلام کے لشکر آئے جس ویلے حضرت قبیلہ انصار آئے نا تے انصار دے جڑے علمبردار سن سعد بن عبادہ انہاں جس ویلے ابو سفیان نوں ویکھیا نا تے پکار کے بلند آواز آکھیا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ ابو سفیان جانا کتے اج تے او دینے اج گمسان دی جنگ دا دینے اور حضرت سعد بن عبادہ آکھیا آج وہ دینے کہ آج کعبہ اندر بھی خون رضی نال کر دیا اللہ جس ویلے اتنی گل کی تھی ابو سفیان زرزہ پر اندام ہو گیا خوف زدہ ہو گیا اللہ اکبر تے پھر سرور کائنات کا قافلہ آیا تے ابو سفیان فوراً حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ سعد بن عبادہ اتنا آکھیا ہے حضور نے فرمایا سعد بن عبادہ غلط آکھیا ہے آج انسان دی جنگ دا دن نہیں الیوم یوم المرحمہ آج تے ساڈی رحمت للعالمین دی اظہار دا دن ہے آج تے لوگوں نے ساڈی رحمت للعالمین دے منظر ویکھنے نے اور ذرا میرے مسلمان توجہ فرما کر کرنا پھر حضور سرور کائنات کا نورانی قافلہ آپ نے مکہ پاک کے اندر جس ویلے قافلہ داخل ہوا ہے اس حد داخل ہو کے صرف ڈائریکٹ جنگ نہیں کی تھی ہتھیار نہیں چوکے تلوار نہیں چلایا ڈائریکٹ حملہ نہیں کیتا بلکہ قربان جاوا اس مسلح امت کو اور قربان جاوا جان کے بڑی عمل واسطی حضور سرور کائنات کی حکمت عملی کو نبی پاک علیہ السلام سب کو پہلے فرمان جاری کیتا فرمایا جڑا بندہ اپنے ہتھیار پھینک دے گا وہ واسطے نہیں امان ہے جڑا بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا وہ واسطے نہیں امان ہے سرور کائنات نے فرمایا جڑا بندہ حرم پاک اندر داخل ہو جائے گا وہ واسطے نہیں امان ہے حضرت عباس نے کی تھی یا رسول اللہ ابو سفیان ذرا فخر پسند آدمی ہے واسطے کوئی خصوصی حکم ارشاد فرما دیو کہ سرکار فرمایا جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے گا وہ واسطے نہیں امان مکہ جان سے سارے پانی نجاست کو صاف کیتا وہ جناب والا کلے کلے بولو حضور سرور کائنات نے چھڑی بنال برایا نالے اعلان کر دینے پیوا کل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق
کسی کافر کی جرت نہیں ہوئی کہ میرے مصطفیٰ جیسے عظیم لشکر جنرال کے مقابلے اندر آ سکے. اللہ اکبر. مکہ پاک فرمایا میرے مسلمان توجہ فرما. اور حضور سرور کائنات نے نگاہ اٹھا کے حضرت والا ہزارہ کے مجمع والے بیٹھا کی منظر نظر آیا ہے کہ حضور سرور کائنات کے سامنے عرب کے بڑے بڑے کافر اور قریش کے بڑے اشراف اور اسلام کے بڑے دشمن اسلام کے بڑے ظلم و ستم کرنے والے نگاہاں جھکا کے اور اپنی گردناں جھکا کے بڑے ادب کے نال حضور کے سامنے کھڑے نے. اور میرے مسلمان اینا جانے والا دیوی ماں کے کھڑے ہوئے لوگوں کے اندر وہ بھی ظالم اور جاگر لوگ موجود سن جنہاں حضور سرور کائنات کے طرح کے ظلم کیتے. حضور سرور کائنات کو طرح دیاں عظیمتاں پہنچائیاں تکلیفاں پہنچائیاں. اینا جو وہی لوگ موجود سن جنہاں حضور سرور کائنات کے راستے کے اندر کانے بچھائے. اینا کے اندر وہی لوگ موجود سن جنہاں نے حضور سرور کائنات کے جناب والا کے پتھراں پہ بادشاہ کیتیاں. اینا کے اندر وہی ظالم لوگ موجود سن جنہاں نے حضور سرور کائنات کے بندے منصوبے بنائے. اینا اندر وہی ظالم لوگ موجود سن جنہاں حضور نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید کیتے نے. اینا کے اندر وہی ظالم لوگ موجود سن جنہاں حضور سرور کائنات کے گال مبارک کے اندر چادر کا پھٹا ڈالیا. اینا کے اندر وہی ظالم لوگ موجود سن جنہاں حضور سرور کائنات کی پیاری بیٹی حضرت سیدنا زینب کو نیزہ مار کے اڑ کے پھر آیا سی جس نتیجے اندر آپ کا حمل ثابت ہو گیا. اینا ظالماں کے اندر وہی ظالم موجود سن جنہاں نے جناب والا حضور کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ کا جگر دبایا. اینا ظالماں کے اندر وہی لوگ موجود سن جنہاں حضرت امیر حمزہ کے کان ناک اکھاں بنیاں آپ کے جسے مبارک کی حرمتی کی تھی. اینا کے اندر وہی ظالم لوگ موجود سن جنہاں حضرت بلال حبشی حضرت صہیب حضرت خباب حضرت عمار بن یاسر یہ سارے حضور کے غلام کسی نے تذکرہ ریتا میں لٹایا کسی نے جناب بھاگتے ہوئے انگاریاں میں لٹایا کسی نے جناب والا ٹاٹا میں اندر لپیٹ کے انہوں نے دھوڑیاں دنیا گئیاں نے. یہ سب ظالم مسجد نظرہ کے والا آج نیویاں پاگے کھڑے ہوئے سن جناب جناب والا یہ سوچتے سر میں یہ خیال کرتے سر میں تصور کے اندر اس خوف اندر مبتلا سن کہ شاید انہیں سرور کائنات کی زبان ہلے گی اور حضور حکم ارشاد فرماؤ گے اور انہیں سارے جناب دشمن کا کیما کر کے دنیا کو بنا دینا جائے گا. انہیں حضور حکم ارشاد فرماؤ گے اور انہیں جناب والا سارے اہل حلال قبیلہ گنبا سب کو جناب والا دیش کو نابود کر دینا جائے گا. لیکن قربان جائیے سرور کائنات نے لمحائے مبارک نے گردش کی تھی حضور کی ہوش مبارک ہلے نے سرور کائنات کی زبان مبارک نے حرکت کی تھی. والی کائنات نے پکار دیا پھر اے مکہ نے کافرو حضرات کو سونے شہید میں تمہارے نال کی معاملہ کرنے والا ہوں. قربان جائیے جس نے حضور کی گل ارشاد فرمائی ہے ہیں بے ایمان سن ہیں کافر سن ہیں ظالم سن ہیں جناب والا جابر بڑے فاسق و فاجر بڑے ظلم کیتے نے لیکن اس کے باوجود جانتے سن یہ ہے لاجواب بڑا نبی ہے لیکن نام ساڑھے تے کرکاری دینا ہے. آخر لگے انتا اخذ کریم وعبر اخذ کریم یا رسول اللہ ارشاد بولنے اسی بڑے ظالم اسی بڑے فاسق و فاجر اسی بڑے ظلم کیتے نے بڑے گناہ کیتے نے بڑی اسلام دشمنی کیتی ہے. لیکن تاج والا تو آپ بھی کریم ہے تیرا ابا بھی کریم ہے. نہیں کریم ہے تے کریم دا ایک پتر ہے ساڈے اوتے قربان جاوا کرم فرماؤن والے نے کیویں دا کرم کیتا. ہزاراں جناب والا ہے ساری دشمنیاں سب سرور کائنات نے اس ظالم ہر قسم دا ظلم و ستم بلا چھڑیا اور ایدا دا نوازیا ایدا دا کرم کیتا کہ مدد خالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو اور ان کا کرم پھرے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھرے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. مکہ فتح ہوا تے سرور کائنات نے کفار دے اوتے خاص جڑا اپنا غریبانہ رویہ اپنایا اور چند دن مکہ پاک قیام فرمایا تے انصار کو گمان ہوا شاید انہوں نا اپنے وطن دی جڑی محبت غالب آ گئی ہے اور شاید حضور نے ایتھے ہی ہمیشہ واسطے رہائش پذیر ہو جان اور ساڈا مدینے نہ جان. تے سرور کائنات فرمایا میرے انصاریو تسی وہ عظیم قوم جو جس ویلے میں مدینے آیا سا تے تسی آکھیا سی بلا رونا یا محمد رسول اللہ تسی یا رسول اللہ دے نعرے لائے سن
کہ میں اپنا آج اس چاہ کوئی نہیں کہ پکا میرا آبائی بدن ہے اور اتنے میرا خاندان قبیلہ ہے، لیکن آج میں اپنا آبائی بدن تے چھڑ سکنا، اپنا خاندان تے قبیلہ چھڑ سکنا، آج میں بیت چھڑ سکنا، آج میں صفا و مروا دیا پہاڑیاں چھڑ سکنا، آج میں حجر اسود چھڑ سکنا، آج میں آب زمزم چھڑ سکنا، آج میں میدان عرفات بنا مزدلفہ سب کو چھڑ سکنا، لیکن جنہ یا رسول اللہ نے نعرے لائے نا آج مصطفیٰ انہاں نال بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہ یا رسول اللہ دے نعرے لوں جاؤں یا اسی بھی دنیا تو روانہ ہو جائیے کہ پھر کدرا پاوا کدرا کا کھودرا کرم کی کے نظر ہمیں پڑے خدارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اپنا ابتداء گزارش کر دوں کہ آج نا حضرت سیدہ عمر مومن سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کا بھی ہمیں مثال پھر 17 تاریخ کے حضرت سیدہ عائشہ پاک کا بھی تے یہ انشاءاللہ عمر مومنین دے والے نال نا عید تو بعد ایک موضوع انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا تے اگر جگہ تھلے تھوڑی ہوئے تے اب آپ کتے چیز لے کے جا سکتے ہیں، اگلے دن میں انشاءاللہ بدر کا موضوع بیان کیتا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ